السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنا دیا۔ آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات ساری انسانیت کے لیے منارہ نور ہیں۔ جو بھی نظر اٹھا کر دیکھنا چاہے، اپنی ذات کے لیے، زمین پر زندگی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قداور شخصیت سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ آپ کی ذات کیسی تھی، دوسری وہی ہے، اور گواہی ہے رب العالمین کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کی ذات میں انسانیت اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ آپ کی عظیم شخصیت اور عظیم کام کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے رحمت بنایا، ساری انسانیت کے لیے آپ کیسے رحیم اور شفیق ثابت ہوئے، قیامت تک کیسے بنتے رہیں گے۔ رب العزت نے سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے شدت پسند ہیں، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھو گے رکوع میں، سجدوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے، کَزَرْعٍ، جیسے کھیتی ہو، اخرج شطأہ فآزرہ
فاستغلظ فاستوى على سوقه. ایک کھیتی جس نے اپنی کونپل نکالی ہے، پھر اس نے اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار. کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کو دیکھنے سے جلیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. سورہ الفتح کی 2 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے کل صحابہ کرام، یہ ان کا مشن ہے، اور وہ لوگ جو قیامت تک آتے رہیں گے یہ ان کا مشن ہے. آپ کا مشن کیا تھا؟ محمد رسول اللہ کا مشن رسالت تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا اور اس کے دین کو عملی طور پر قائم کر کے دکھانا. جیسے آپ کا مشن کلیئر تھا، ایسے ہی آپ کے ساتھ دینے والے کلیئر مائنڈڈ تھے. محمد رسول اللہ کے مشن کا ساتھ دینے والے لوگ کیسے تھے؟ قرآن کی گواہی ہے، تورات کا ریفرنس ہے، تورات کی بھی گواہی ہے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے والے تھے. ان کے چہرے ان کے متواضع مزاج کے عکاس ہیں، اور انجیل میں ان کی نشانی یوں ہے. انجیل میں اس مشن کا ساتھ دینے والوں کا ریفرنس یوں آیا ہے کہ وہ ایک پروان چڑھتی ہوئی فصل ہے. یہ ان کی اجتماعی زندگی ہے اور ان کی 4 ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں. اگر آپ ان 4 سٹیجز کو دیکھنا چاہیں تو رب العزت نے یہاں بتایا ہے، اخرج شتاہ، اس نے اپنی کونپل نکالی. ایمان کا بیج ہے نا، بویا تو اس کی نرسری اگائی ہے، ہر طرف ہریالی ہو گئی. فآزرہ دوسری ڈیولپمنٹل سٹیج ہے، اور وہ کیا ہے؟ پھر اس نے اسے مضبوط کیا. وہیں کونپل کی صورت نہیں رہ گئی، زندگی ہے. جیسے انفرادی زندگی ہے نا، انفرادی زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو اجتماعی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے. اور یہ تبدیلی کیسی ہے؟ سارا کھیت کے سارے پودے مضبوط ہو رہے ہیں. فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، مضبوطی کے ساتھ ساتھ قوت بھی آ رہی ہے. پھر وہ موٹی ہو گئی، بڑھ رہی ہے، پھول رہی ہے، قوت آ رہی ہے اس تنظیم میں، اس جماعت میں. فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. کبھی پہلی سٹیج پر کوئی آرگنائزیشن سیدھی کھڑی نہیں ہوتی. تنظیمی زندگی کی یہی 4 سٹیجز ہیں. میں سادہ لفظوں میں کہوں تو اسلامی زندگی کی یہی 4 سٹیجز ہیں. اور اسلامی زندگی انفرادی زندگی نہیں ہے، اسلامی زندگی اجتماعی زندگی ہے. معذرت خواہوں. آپ اس اجتماعیت کو دیکھنا چاہیں
اذان کیوں دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے۔ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ 5 وقت کی نماز کے لیے۔ 5 وقت کون کون نماز ادا کرے گا؟ جو بھی مسلمان ہو چکا، فرض ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اب آپ یوں دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے، وہ جو محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ اس دین کے آنے سے پہلے تورات میں بتا دیا گیا تھا کہ آنے والی نسل جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فطری زندگی کے قیام کے لیے کام کریں گے۔ اس دین کے لیے ہر مسلمان نے کام کرنا ہے، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمان متحد ہوتے ہیں۔ اس اتحاد کے لیے نماز کیسا کام کرتی ہے؟ اور پھر آپ روزے سے ہیں، ایک مہینہ مقرر کر دیا گیا، نزول قرآن کا مہینہ ہے، سب نماز ادا کریں، سب روزے رکھیں گے، اور ایک وقت پہ اٹھنا، ایک وقت پہ کھانا کھانا، روزہ رکھ لینا، سحر ہے، ایک افطار ہے، ایک وقت پہ، اپنے اپنے علاقے کے مطابق۔ سحر و افطار کا یہ سلسلہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، مسلمانوں کی اجتماعیت، ان کا اتحاد کسی مقصد کے لیے ہے، مشن کے لیے ہے۔ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، تزکیہ سکھاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے پوری امت کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے۔ ایک وقت ہے، سال کے 365 دنوں میں کوئی بھی دن ہو سکتے تھے، لیکن سب کے لیے وقت کا تعین ہے۔ حج کے لیے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور معلوم مہینوں میں معلوم دنوں میں حج ہوتا ہے، اس کے لیے وقت کا تعین ہے۔ زکوٰۃ سال گزرنے پر دی جائے گی۔ یوں تو کسی کا سال آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارملی اجر کے حصول کے لیے مسلمان انہی دنوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں موسٹلی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کھیت ہے، انسانی کھیت، جس کے کاشتکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ کھیت یوں ہی نہیں بو دیا گیا۔ تورات میں ان کی انفرادی خصوصیات کی بات ہے کہ انفرادی طور پر وہ کیسی زندگی کے حامل ہیں، اور انجیل میں ان کی اجتماعی خصوصیات ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ آیت جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی وضاحت کرتی ہے، وہیں مشن کا ساتھ دینے والوں کے کردار پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ رسالت، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا۔ پیغام کہاں ہے؟ قرآن میں۔ پیغام کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ کی حیات میں۔ قرآن و سنت کا پیغام پہنچانا
یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینے والوں کی ذمہ داری۔ وہ کسی لمحے بھی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مجلسی زندگی میں وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے مشنری ہوں گے، وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ڈیزائن نہیں کیا جائے گا۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایسا ہے، اس کے ساتھ دینے والے لوگ ایسے ہیں، تو رب کی گواہی ہے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کو طلب کرنے والے تھے، اور ان کے چہرے عکاس ہیں ان کے مزاج کے۔ ان کے مزاج میں تکبر نہیں ہے، تواضع ہے۔ ان کے مزاج میں یاس نہیں ہے، آس ہے، امید ہے۔ ان کے مزاج میں کیسی خوبصورتیاں ہیں، ایک بیلنس ہے۔ ان کی روح، ان کی عقل اور ان کا جسم ایک ہو کے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ وہ اپنے اعضاء سے انجام دیتے ہیں اس کے لیے ان کی عقل، ان کی روح کنونسڈ نہ ہو۔ ان کی روح ان کے عمل سے چیختی نہیں ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے۔ 5 چیزیں ہیں، 5 خصوصیات ود ریفرنس ٹو تورات کے ریفرنس سے۔ سجدے، رکوع، اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش۔ اللہ کی رضا ہی تو سپریم ویلیو ہے جس کے لیے ایک مسلمان کو زندگی بسر کرنی ہے، اور اللہ کا فضل اس کی جنت ہے۔ اس جنت میں بسایا گیا تھا پہلے انسان کو، اور اسی جنت تک جانا ہے۔ ان 4 چیزوں کا اثر چہروں پر نظر آتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں انجیل کی نشانی کو، ایک پروان چڑھتی ہوئی فصل ہے، اور اس کی 4 ڈیولپمنٹل سٹیجز ہم نے دیکھی ہیں۔ اور دیکھنا یہ بھی ہے، آپ سب الحمدللہ مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے مشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مقصد سمجھیں۔ محمد رسول اللہ کے مشن کا ساتھ دینے والوں کا مقصد بنیادی طور پر اس عظیم واقعے کو ظہور میں لانا ہے جو انسانی تاریخ کا رخ موڑ دے۔ تاریخ کا کوئی بھی دور ہو، زمانہ بدل جائے، ٹیکنالوجیکل چینجز آ جائیں، پتھر کا دور تھا، آئرن ایج آ جائے، یا اس سے بڑھ کر کوئی اگلی سٹیج آ جائے، مشن نہیں بدلے گا، کیونکہ انسان وہی ہے، انسانی زندگی وہی ہے، اور زمین پر انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے کام وہی ہے۔
پیغام وہی ہے، اسی پیغام کو پہنچانا ہے اور اس کے نتیجے میں اس بڑے واقعے کو ظہور میں لانا ہے جو تاریخ کا رخ موڑ دے، جو انسانوں کی زندگیوں میں سکون لے آئے، جو انسانوں کو ان کی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ماحول مہیا کر دے۔ دیکھنا چاہیں، کمپیریزن کرنا چاہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی سادہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عظیم عالمی منصوبہ ہے جس کو انہوں نے اپنے مشن کے ذریعے انجام دیا۔ یوں وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن گئے۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے سوچے سمجھے کہنے والے میں اور سمجھنے والے کے طرز عمل میں بہت فرق ہے۔ آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت تھے اور رحمت رہیں گے، اور آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنے رہیں گے جب تک آپ کا مشن جاری ہے اور مشن کو لے کر چلنے والے اپنے مقصد کو سمجھیں گے اور اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس مشن کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بادشاہوں سے مختلف تھا۔ بادشاہ تو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جنگ و جدال کا، ظلم و تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں سے جنگ کرنا، انہیں ہلاک کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں زندگی دینا تھا۔ عجیب بات ہے، ہمارے یہاں سیرت کو مغازی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور جب سیرت پڑھی جاتی ہے تو غزوات پڑھے جاتے ہیں، اور غزوات کے پس منظر کو اور غزوات کے مقصد کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا۔ انفارچونیٹ ہے یہ ریالٹی۔ ساری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا امیج دیا گیا؟ آپ کے کارٹون بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دہشت گرد اور جنگجو کے طور پر دکھایا گیا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح فرمایا، رحمت ہے۔ مرسی ہی تو آپ کا مشن تھا، ساری انسانیت کو سمجھانا یہ ہم پر فرض ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا قرض بھی ہے۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ غور سے سنیے گا، غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کس کے لیے بلاتا ہے؟ جن احکامات کے لیے بلاتا ہے، جس عقیدے کے لیے بلاتا ہے، اسی میں حیات ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کی روح کو زندہ نہیں کرتا؟ آخرت پر ایمان کیا زندگی کا نقشہ نہیں بدل دیتا؟ تقدیر پر ایمان کیا برے سے برے دور میں مسلمانوں کو ثابت قدم نہیں رکھتا؟ بات ایمان کی ہو، عبادت کی ہو، اخلاق کی ہو، معاملات کی ہو، انفرادی زندگی کی ہو
اجتماعی زندگی کی ہو، اسٹیٹ کے معاملات ہوں یا بین الاقوامی معاملات ہوں، جو آپ لے کر آئے انسانوں کے لیے حیات بخش ہے، رحمت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رب کا پیغام لے کر آئے تھے جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا تھا۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ دل اس پیغام سے زندہ ہوتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اور وہ جیسے کسی نے کہا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ پرانے امراض ہیں جن کا علاج دل کی زندگی ہے، اور دل اس پیغام سے زندہ ہوتے ہیں۔ یہ پیغام حیات بخش ہے، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ سادگی سے ایک بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، لیکن جب انسان گناہ کرتے ہیں، جب انسان رب کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، تو وہ فطرت چھپ جاتی ہے۔ جب آپ آئے، انسانوں کی فطرت چھپی ہوئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ چھپی ہوئی فطرت کو جگایا۔ مشن کا ساتھ دینے والوں کا کام بھی یہی ہے، اس چھپی ہوئی فطرت کو ایڈریس کریں، اس کو جگا دیں، یاد دلا دیں۔ آپ یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے، بے مقصد نہیں ہے زندگی کہ خودکشی سے ختم کر دو۔ زندگی امانت ہے۔ اس زندگی کے بارے میں آپ رسپانسبل ہو، اکاؤنٹیبل ہو۔ آپ اس زندگی کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اس زندگی میں آپ کو وہ کچھ کرنا ہے جو آپ کی فطرت چاہتی ہے، جس پر آپ کو پیدا کیا گیا۔ اس کام کے کیے بغیر جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ اس کام کو کر کے ہی کامیاب ہوگے۔ تو وہ کر لو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ آج انسانوں کی فطرت چھپ گئی، وہ کیسے رب کے ساتھ شریک بن بیٹھے ہیں۔ میں ہوں، میں ہوتا رہتا ہوں، میں، میری مرضی، میری زندگی، میرے فیصلے۔ محمد رسول اللہ نے کیا کام کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اسلام یہ بتاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی۔ میں خود پیدا نہیں ہوا، میرے رب نے مجھے پیدا کیا۔ جس نے تخلیق کیا، اسی خالق کی مرضی مجھ پر چلے گی۔ آج انسان اس کو سمجھ نہیں پا رہے، مشکل میں ہے۔ ان کی فطرت چھپی ہوئی ہے،
اس کو بیدار کرنا مشن کا ساتھ دینے والوں کی ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہولناکیوں کا خوف دلایا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ یہ خوف ان کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں، تاکہ وہ ناکامی سے بچ جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں رب کی معرفت کے، رب کی محبت کے بیج بوئے تھے، انہیں رب والا بننے کے لیے تیار کیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک انسان اپنا ہی بن کے رہتا ہے، خود غرض انسان جس کو اپنی غرض کا پتہ ہے، خود پسند انسان جو اپنی پسند سے جینا چاہتا ہے، خود پرست انسان جو اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر سے کھوج کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیدار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کی وجہ سے ان کی زندگی اخلاق حسنہ کے پھولوں سے مہک اٹھے۔ انسان خود پسند ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بھی اپنی ذاتی پسند کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عادتوں کو کبھی بدلنا نہیں چاہتا، وہ عادتوں کا اسیر ہوتا ہے۔ جو رب کا غلام بنتا ہے نا، وہ رب کی پسند کے مطابق عادتیں بھی بدل دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب انسان جی اٹھیں، جب انہیں اٹھایا جائے تو ان کے چہرے نعمتوں کی تازگی سے جگمگا اٹھے۔ جانتے ہیں یہ نعمتوں کی تازگی کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق، عمدہ صفات، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے انسان کا خلق، اخلاق حسنہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اتنا بڑا ہے، سادہ ہے۔ اب چاہتے تھے انسان بدل جائے، انسان رب والے بن جائیں، زمین والے رب کی چاہت کے مطابق اپنے سسٹمز کو، زمین پر زندگی کو آگے بڑھائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مشن کی تکمیل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے؟ آج ہر مشنری کے لیے، ہر اس فرد کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنا چاہتا ہے، جو رسالت کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان مشنری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشن پر بھیجا ہوا ہے۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ نے کیا کام کیے؟ مشن کی تکمیل کے لیے 4 کام آپ نے کیے۔ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے، انہی میں سے رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
اللہ اکبر، 4 کام ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے، 4 کام ہیں جو مشن کا ساتھ دینے والوں نے انجام دینے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ 4 چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ رسالت کے مشن کی تکمیل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تلاوت آیات تھا، یعنی ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانا۔ کیسے سنائیں گے؟ آپ نے تو صفا پہاڑی پر بھی سنایا تھا، طائف میں بھی، حج کے میلوں میں بھی، صبح بھی شام بھی، جب وہی نازل ہوتی تھی آپ اس پیغام کو سناتے تھے، اور آپ نے کمی نہیں کی۔ آج کی صفا پہاڑی کون سی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ممکن ہے؟ آج کا سوشل میڈیا، جہاں ہر کوئی اپنی اپنی ذات کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ میں نے کیا کھایا، میں کہاں گیا، میں اس وقت کہاں ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، میری فیلنگز کیا ہے، میری فیملی کیا کر رہی ہے، میں کن لوگوں کے درمیان ہوں، میری کیا اچیومنٹس ہیں، اور میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینے والوں کی ذمہ داری ہے ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیں۔ کیسے سنائیں گے، کیسے پہنچائیں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھیں گے، جب آپ اس ذمہ داری کو قبول کریں گے، تو جس کے اندر جتنی بھڑک لگے گی، تو یاد رکھیے گا where there is will there is a way۔ جہاں ارادہ ہوتا ہے نا، وہاں راستہ بھی ہوتا ہے۔ آپ ارادہ کریں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ میں سوچتی ہوں نزول قرآن کے مہینے میں اس مشن کے لیے آپ جہاں بھی ہوں، جن لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیں، ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے۔ ضمناً میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ نفع ہوگا، کیونکہ مشن کی تکمیل کے لیے آپ کی ایفرٹ ہوگی، اور جتنی آپ کی اچیومنٹ ہوگی آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں گے اور توفیق طلب کریں گے، اور زیادہ رزق ملے گا۔ کوئی عربی زبان سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، سادہ سا طریقہ ہے، اپنے موبائل سے 30 سیکنڈز کے لیے کسی ساتھ والے کو، کسی راہ چلتے کو، کسی گھر والے کو، باہر والے کو قرآن کی تلاوت سنا کر اس کے ایکسپریشن لیں۔ آپ کے دل کو یقین آئے گا زبان اجنبی بھی ہے، اندر کا ریسیور ویوز کو ریسیو کرتا ہے، اثر ہوتا ہے، لوگوں کے دل کھنچتے ہیں، اور الحمدللہ نزول قرآن کے مہینے میں کتنے لوگ ہیں جو دورہ قرآن کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹول ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہ طریقہ کار صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، مسلسل مستقل جاری رہنا چاہیے۔ جب تک آپ کی سانسیں ہیں آپ سے پیغام پہنچتا رہنا چاہیے۔ You are responsible and you are accountable۔ کیا آپ مشن کی تکمیل کے لیے
تلاوت آیات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں کہ آخری سانس تک اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو جاری رکھیں گے؟ انشاءاللہ جہاں ہوں گے، جیسے ہوں گے، کبھی آپ کی جانب سے ریسیورز آف نہیں ہوں گے، آپ کی جانب سے کبھی پیغام پہنچنے میں تعطل نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ رسالت کے مشن کی تکمیل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام تزکیہ تھا، یعنی انسانوں کی سوچ اور دلی میلانات کی اصلاح کرنا، سوچ کی اصلاح کرنا۔ سوچ بدلنی ہے، جب تک سوچ نہیں بدلتی عمل نہیں بدلتا، اور لوگوں کے رجحانات اور میلانات کی اصلاح کرنی ہے۔ سارے لوگ دنیا میں یہ دیکھتے ہیں ٹرینڈ کیا ہے، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں۔ ایک مسلمان مشنری کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے ٹرینڈز بدل دے، تبدیلی لے آئے۔ مسلمان محمد رسول اللہ کو فالو کرتا ہے، ہر چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، یہ مسلمان پر صادق نہیں آتا، نہ آنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا ساری ٹرینڈز کے پیچھے بھاگتی ہے، لباس میں، مجلسوں میں، گفتگو میں، کھانے پینے، بزنس کرنے میں، سیاست میں، معاشرت میں، ہر معاملے میں۔ اور اب دیکھیں کہ ٹویٹر پہ جو لوگ ان ہیں اور بہت زیادہ اسے یوز کرتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، صبح اٹھیں، دوپہر، شام، جس وقت بھی سوشل میڈیا اوپن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے۔ ایک مسلمان کا ایک ہی ٹرینڈ ہے، وہ خدا رخی زندگی بسر کرتا ہے، رب والی زندگی۔ وہ ہمیشہ دیکھتا ہے رب کی مرضی کیا ہے، اور رب کی مرضی کے مطابق زندگی بتانا چاہتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا دوسرا بڑا کام تھا تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ میں سمجھتی ہوں سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ذات کی ہے۔ سوچ دوسروں کی تب بدلے گی جب اپنی سوچ بدلیں گے۔ درست سوچنا سیکھیے، اپنے میلانات کو درست کیجیے، اپنے رجحانات کو درست کیجیے۔ یہ اصلاح تزکیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر احساس بیدار کیا تھا۔ احساس کیسے بیدار ہوتا ہے؟ جب انسان خود احساس کرنے والا بنتا۔ جو خود بے حس ہے وہ احساس بیدار نہیں کر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کردار کی تعمیر کے لیے کوشش کی۔ یہ کوشش تزکیہ ہے، کیریکٹر بلڈنگ، تاکہ وہ یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل سکیں۔ مسلمان یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسلمان ہر چیز سے امپریس نہیں ہوتا، جو امپریس ہوتا ہے وہ انڈر پریشر آ جاتا ہے۔ امپریس میں اگر آپ دیکھیے، تھوڑا کھول کے پڑھیں تو امپریس ہونے والا جو ہے دراصل پریس ہوتا ہے۔ تیسرا بڑا کام رسالت کے مشن کی تکمیل کے لیے جو آپ نے کیا، تعلیم کتاب تھا، قرآن کی تعلیم۔
قرآن مجید کے احکامات کی تعلیم کی مختلف اینگلز ہیں. جیسے جن کی زبان عربی نہیں ہے انہیں عربی زبان اتنی زبان سکھانا جس کی وجہ سے قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. ترجمہ، تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ احکامات کی ڈیپتھ کو سمجھنا. قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے اس کو درست انداز میں پڑھنا بھی شامل ہے. تجوید، تاکہ اصل مفہوم سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے، تاکہ تلاوت بھی آسان ہو جائے. تعلیم کتاب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بنایا گیا. اس مشن کا ساتھ دینے والوں کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. ان سے سوال ہوگا. ہم رسپانسبل ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کیا کردار ادا کیا. اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور اس کے لیے باہر والوں کا انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی آئے بیدار کر دے، کوئی بتا دے، کوئی اس راہ پہ چلا دے. مشنری شخص وہ نہیں ہوتا جس کو کوئی اور چلاتا ہے. مشنری کو مشن کا شعور ہوتا ہے. وہ اس مشن کے لیے تا حیات کام کرتا ہے. مجھے سیدنا ابو ذر کی بات یاد آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ میرا نرخرا یہ گردن کٹ رہی ہوئی نا، تب بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے پاس ہوگی میں اسے سنا جاؤں گا. یہ ہے مشن، مشن کا شعور. کرنے والا کام کیا ہے؟ کرنے والے کاموں میں تعلیم کتاب، تعلیم قرآن، اور اس کے لیے طریقے سوچنا، کس کس طریقے سے کیسے کیسے تعلیم دی جا سکتی ہے، اور اسے ذاتی ذمہ داری سمجھنا. کیا مشن کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اسے ذاتی ذمہ داری بنائیں گے؟ کیا اس کے لیے خود کو اکاؤنٹیبل سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ سمجھیں گے؟ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کی جیسے تربیت کی گئی اس سے سمجھنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے بتانی ہے. رسالت کے مشن کی تکمیل کے لیے چوتھا کام تعلیم حکمت ہے، اور اس سے مراد حدیث کی تعلیم ہے. کیا آپ اس رسپانسبلٹی کو اپنانا چاہتے ہیں؟ حدیث کا علم سیکھنا، دوسروں تک حدیث کو پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ حدیث رسول اللہ کی بات ہے. آپ کی بات ہمارے لیے کیا درجہ رکھتی ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی وہی کامیاب ہوا. اطاعت کیسے ہوگی؟ جب بات مانیں گے. اور مانیں گے کیسے؟ جب جانیں گے. تو اس کا علم حاصل کرنا، اس کی تعلیم دینا ہمارا فرض ہے. ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم نے ان 4 ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اور ان کو قبول نہیں کیا، یعنی پہلے مرحلے میں توحید پرست بنانا، تلاوت آیات کا مقصد یہی ہے. دوسرے مرحلے میں عبادت کی روح کو بیدار کرنا تزکیہ سے. تیسرے مرحلے میں عبادت اور معیشت اور معاشرت کے احکامات کی تعلیم دینا. اور چوتھے مرحلے میں دین کے عملی پہلو کی تعلیم دینا، وہ عمل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ 4 کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کم
یا زیادہ حصہ اپنا اپنا ہے۔ ان کاموں کو کرنے والا کامیاب ہے، نہ کرنے والا ناکام ہے۔ لوٹ کر ایک بار پھر چلتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دعوت اللہ تھا۔ آپ ہر موڑ پہ گفتگو میں، مجلسوں میں، انفارملی فارملی، آپ ہر بات کا رخ، ہر معاملے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیتے تھے۔ کیا مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہے؟ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہر کام کے شروع کرتے وقت الحمدللہ، کام کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کرنا، انا للہ، مصیبت پڑنے پر، کھو دینے پر انشاءاللہ کام کو شروع کرتے ہوئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حسبی اللہ، اللہ اورینٹڈ لائف ہے۔ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کو بھی اسی ڈھب پر لانا ہے۔ اور یہ محض چند ریسپانسز ہیں۔ مسلمان کی پوری حیات اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے بیت اللہ جائیں تو سب طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، ایسے ہی سوچ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے گرد گھومے، تب یہ زندگی فطرت پر گزرتی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی زندگی بتانی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کیا اور عملی طور پر اس کی پیروی کی۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں بہترین انسانی اقدار کو اپنایا اور ساری انسانیت کے لیے نمونہ بن گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث اور عمل سنت ٹھہرا، اگرچہ کہ ایک فقرہ ہے لیکن بہت بڑی کنفیوژن کو دور کرنے والا۔ لوگ ساری زندگی یہی سوال کرتے رہ جاتے ہیں حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ آپ کا قول حدیث ہے اور آپ کا عمل سنت ہے۔ حدیث اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، زندگی ہے، جو ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ یہی سیرت النبی ہے جس کی قسم رب العزت نے کھائی ہے، لَعَمْرُکَ، تیری عمر کی قسم۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 72 میں فرمایا تو اس مقدس عمر کے پرت کھولیں تو دو بڑے حصے ملتے ہیں، ایک نبوت سے پہلے کی زندگی اور دوسرے نبوت کے بعد کی زندگی، جو مکی اور مدنی دو حصوں میں منقسم ہے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھیں، ننھے حضور، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن سے نہایت تندرست اور طاقتور تھے۔ جو آپ کو دیکھتا پکار اٹھتا اس لڑکے کا مستقبل شاندار ہے۔ داؤد بن حسین کا بیان ہے، عرب یہ کہتے سنے جاتے تھے محمد بن عبداللہ اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بااخلاق، ہمسایوں کی خبرگیری کرنے والے، حلیم اور بردبار، صادق اور امین، جھگڑے سے دور رہنے والے، فوش گوئی سے بچنے والے تھے۔
اس وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام الامین رکھا تھا۔ خصائص کبریٰ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، والیوم 1 ہے، پیج 91، لیکن میں خاص طور پر مشن کا ساتھ دینے والوں سے کہنا چاہتی ہوں، یہ ہیں وہ چیزیں جن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق، ہمسایوں کی خبر گیری، سوشل ڈسٹینسنگ کے دور میں بھی حلم، بردباری، صداقت اور امانت، جھگڑے سے دور رہنا، فحش گوئی سے بچنا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، صادق اور امین، نبوت سے قبل آپ ان ناموں سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ ہے آپ کا کردار جس کے بارے میں رب العزت نے گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ تھا۔ آپ کے اخلاق نے مکہ کی امیر ترین خاتون کو متاثر کیا۔ آج جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات آتی ہے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق ہے۔ انہیں ضرور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا چیز تھی جس کو پسند کیا تھا۔ خلق، کیریکٹر، سیدہ خدیجہ جیسی پسند اپنانی چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی جب آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا۔ نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تھا، میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا مقابلہ جس شخص سے بھی کیا جائے وہ شرافت، نجابت، بزرگی اور عقل میں اس سے بڑھ جائے گا۔ اللہ کی قسم اس کا مستقبل شاندار ہوگا اور رتبہ بھی بڑا ہوگا۔ نکاح کے موقع کے یہ الفاظ کس قدر قیمتی ہیں۔ ابو طالب نے یہ بات محض اپنی اور اپنے خاندان کی بڑائی کے لیے نہیں کی تھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اعلیٰ اوصاف اور بہترین صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی ضمانت۔ میں یہی بات آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں، مشن کا ساتھ دینا ہے نا تو اعلیٰ اوصاف چاہیے، بہترین صلاحیتیں چاہیے، دونوں چیزوں کا املگمیشن۔ سکلز میں بھی پیچھے نہیں رہنا اور دوسری طرف خلق میں بھی پیچھے نہیں رہنا۔ کچھ کر کے جئیں اور اچھی عادات کے ساتھ جئیں، اچھے خلق کے ساتھ جئیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامیاب زندگی کے سارے مواقع موجود تھے۔ عرب میں اور بیرون عرب تجارت کا میدان ہاتھ آیا تھا، مگر آپ نے ان سب کو چھوڑ کر ایک راستہ اپنایا جس میں دنیا اور اس کے مال کا حصول بہت پیچھے رہ گیا۔ آپ نے سچائی کی جستجو، سچائی کی تلاش کا سفر اختیار کیا۔ آپ نے زمین و آسمان کی پیدائش پر، رات اور دن کے اختلاف پر، انسانوں کے حالات و واقعات پر غور و فکر کیا۔ مکہ کے امراء ایلیٹ کلاس میں، سرداروں کی مجالس میں جگہ بنانے کی بجائے تنہائی اختیار کی۔ آپ نے تنہائی کو اپنا ہمنشیں بنایا تھا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کے غار کا نام ہیرا ہے۔ آپ وہاں ستو اور پانی لے کر چلے جاتے تھے اور ہو کے عالم میں زندگی کی حقیقت پر غور کرتے تھے۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے سے دعائیں کرتے تھے کہ مجھ پر حقیقت کھول دے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتے تو گھر سے آ کر زادے راہ لے جاتے اور ہیرا کی پرسکون آغوش میں چلے جاتے۔
وہ جواب جس کی تلاش تھی مکہ کی مجلسوں اور ہنگاموں میں ملتا نہیں تھا۔ آپ کے اندر کیسا الاؤ روشن رہتا تھا۔ آپ کے سوالوں کا جواب سٹی لائف میں نہیں تھا، قدرت کے ماحول میں تھا۔ اس لیے آپ غار حرا جاتے تھے، شاید زندگی کا راز کھل جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی مجبوری کی زندگی نہیں تھی۔ آپ جوانی کی قوتوں سے بھرپور تھے، آپ کے بیوی بچے تھے، آپ عرب اور بیرون عرب تجارت کرتے تھے، مگر آپ کو زندگی کا راز معلوم کرنے کے مقابلے میں خوشیاں، آرام، نفع سب کچھ ہیچ معلوم ہوتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اس پہلو کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ ضال کہتے ہیں راستہ بھول جانے والے کو، وہ مسافر جس نے راستہ کھو دیا ہو۔ آج پوری دنیا میں ایسے مسافر آپ دیکھتے ہیں وہ آخرت کے مسافر، لیکن راستہ گم کر بیٹھے۔ اور ضال کہتے ہیں حیران و پریشان مختلف راستوں کو دیکھنے والے کو، جسے سمجھ نہ آتی ہو کہاں جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحراؤں میں تنہا درخت کی طرح کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی آپ کے لیے دوبھر ہو گئی ہے۔ اسی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو بھی اس مشن کو قبول کرتا ہے اسے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ خود شعوری کا سفر طے کیے بغیر آگے بڑھنے والے بہت جلد اپنے قدموں کو سست پاتے ہیں، حتیٰ کہ قدم من بھر کے ہو جاتے ہیں، پھر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر راستہ گم کر دیتے ہیں۔ خود آگہی کا یہ سفر اس مشن کی ضرورت ہے۔ قدرتی ماحول میں جانا، زندگی کے راز کو پانا تنہائیوں کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیشہ مجلسیں انسان کو سب کچھ نہیں دے سکتے، تنہائی کی بہت ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دل کی عبادت ٹھہرایا گیا، اسی وجہ سے غور و فکر کو۔ کبھی کبھی آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کال کنیکٹ نہیں ہوتی۔ کام ضروری ہے، بات ضروری ہے، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، جانے کیا بات ہے۔ اور اب سوچئے کہ محمد رسول اللہ کی حیات کے کتنے برس ایسے گزرے تھے کہ آپ کا رابطہ رب العالمین سے نہیں ہوتا تھا، پھر یوں ہوا کہ بے قرار روح کا رابطہ رب کائنات سے ہو گیا۔ یہ کیسا نقطہ، کیسا موڑ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت، نور اور رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے انسانی صورت میں آ گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا راز پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہونے لگا۔ آپ کو کتنا بڑا مقام ملا تھا۔ جہانوں کے بادشاہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کر لیا، آپ کو ہدایت ملی، آپ کو جہان والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا دیا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے۔ نبوت اس زمین پر رہنے والوں کے لیے سب سے بڑا منصب ہے۔ کسی کا پرائم منسٹر ہونا، پریزیڈنٹ ہونا، یا دنیا کی جب کبھی بھی عالمی ریاست بنے گی اس عالمی ریاست کا سربراہ ہونا بڑا اعزاز نہیں ہے، نبوت سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آپ کی نبوت کی مدت 23 سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن اتار دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال تھا جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے سب سے بڑی حقیقت کو ظاہر کر دیا گیا۔ اس کائنات کی حقیقت، اس کے بنانے والے کی حقیقت، انسان کی حقیقت، زندگی کی حقیقت کو کھول دیا گیا۔ جانتے ہیں کیسے؟ آپ کو کیا جواب ملے تھے؟ کہاں سے آتی ہے یہ زندگی؟ اور کون دیتا ہے یہ زندگی؟ کیوں دی جاتی ہے یہ زندگی؟ اور کیا مقصد ہے انسان کی زندگی کا؟ کیسے حاصل کرنا ہے زندگی کے مقصد کو؟ کہاں چلی جائے گی یہ زندگی؟ کیا ختم ہو جائے گی یہ زندگی یا یہ ہے شام زندگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کا علم وحی کے ذریعے دیا گیا۔ وحی سے یہ علم ملا کہ انسان زمین پر عظیم بادشاہ کائنات کی زد میں ہے۔ وحی کے علم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ رب کا نام بڑا، اس کا ہر کام بڑا، اور انسان عاجز اور بے بس مخلوق ہے۔ وحی کے علم سے جہاں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ملا، وہیں اپنی ذات کے بارے میں اس حقیقت کا علم بھی ملا کہ اپنے خالق کے مقابلے میں انسان کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ کہاں وہ جہانوں کا بادشاہ اور کہاں انسان کل نہیں تھا، آج ہے، کل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے گا تو دوبارہ زندگی دے گا۔ وحی کے ذریعے سے یہ علم ملا کہ انسان نے اس دنیا میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ We are responsible۔ اس کائنات میں انسان کا کوئی حق نہیں ہے۔ Can you imagine؟ ہمارا کائنات میں کوئی حق نہیں ہے، پھر یہ کائنات کیا ہے؟ یہ سب کچھ ارد گرد پھیلا ہوا ہے، یہ کس کا ہے؟ جو ہے وہ مالک کائنات کا ہے۔ یہ ریالٹی ہے۔ انسان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کچھ میری بھی ملکیت میں ہو۔ ملکیت اسے سکون دیتی ہے۔ ملکیت سے وہ اپنے آپ کو جمع ہوا محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے میرے پاؤں تلے زمین ہے۔ اور جو یہ جان لیتا ہے جو ہے وہ مالک کائنات کا ہے، تو وہ خود نہیں، وہ رب کائنات کو سب سے بڑا مان لیتا اور اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دیتا، بے بس اور مجبور جان کے۔ تو وحی کے علم سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ملا ہے وہ اس کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات اذکار میں دیکھیے اسی ریالٹی کو۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی اس کائنات کی سب سے بڑی ریالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے،
وہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو دیکھیے زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اب بھی تو زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کے معنی بدل گئے۔ وہی کہ علم نے حقیقت سمجھا دی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی مختلف ہو گئی۔ آپ غور کیجئے، آپ کی زندگی نبوت سے پہلے بھی صداقت، امانت، حیا، عدل، ایفائے عہد، صلہ رحمی جیسی خصوصیات کی حامل تھی۔ اعلیٰ اخلاق پر تو تھے آپ، لیکن زندگی کے معنی بدل گئے۔ وحی کے بغیر، اس قرآن کے علم کے بغیر، سنت کے علم کے بغیر زندگی کے معنی نہیں بدلتے۔ کتنی بار آپ نے تنہائیوں میں اور کبھی اپنے خالی پن میں یہ محسوس کیا ہوگا، زندگی کیا ہے؟ اس زندگی میں جو ملا کیوں ملا؟ بھاگتی دوڑتی زندگی میں بھاگتی دوڑتی زندگی میں انسان کبھی سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا راز پا لیا تھا۔ زندگی اسی سے ہے، زندگی اسی کی ہے۔ اتنی سادہ سی بات ہے۔ انسان زندگی اس کے نام لگانا نہیں چاہتا، جبکہ اصل حقیقت یہی ہے، زندگی اسی کے نام لگانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی تقاضوں کے مطابق اعلیٰ اخلاق پر تھے۔ نبوت کے بعد جب آپ نے حق کو پہچان لیا تو آپ کا اخلاق شعوری ارادے کے مطابق تشکیل پانے لگا۔ یہ وہ مقام ہے، یاد رکھیے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا جسم تو اسی دنیا میں ہوتا ہے، مگر وہ نفسیاتی اور شعوری اعتبار سے ایک اور ہی دنیا میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ ہاں، انسان رہتا یہاں ہے اور اس کی سوچ، اس کا شعور آنے والی زندگی میں رہتا ہے۔ ایک بار سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول پہلی کتابوں میں کیا ہدایات آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا، طویل حدیث ہے اور اس کا کچھ حصہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے رب سے سرگوشی کرے۔ حیات بدلنا چاہتے ہیں، یہ ہے طریقہ کار، ٹائم مینجمنٹ کریں، زندگی ڈیڈیکیٹ کریں نا، ایک حصہ اپنے رب سے سرگوشی کریں۔ ایک گھڑی ایسی ہو جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ایک گھڑی ایسی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور و فکر کریں، ایک گھڑی ایسی ہو جس میں کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں لگا رہے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے، حدیث نمبر 363 ہے۔ حقیقتاً اس جہان میں اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ وہ ہے جس کی زندگی اسی انداز میں گزرے کہ اس کی بے قراریاں اس سے رب سے اتنا قریب کر دیں کہ وہ رب سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کبھی وہ حساب کتاب کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے اپنا حساب کتاب کرنے لگے، کبھی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھ کر ایسے محو ہو کہ ہر طرف خالق کے جلوے نظر آنے لگے،
کبھی وہ زندگی کے دوسرے امور میں مصروف ہو اور کبھی اپنے کھانے پینے کے لیے ضرورت کے مطابق وقت گزارنے لگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں ہر وقت ایسے جوار بھاٹے اٹھتے رہتے تھے، کبھی اپنا احتساب، کبھی حساب کتاب، کبھی اللہ کی کاریگری پر غور، کبھی رب سے سرگوشیاں۔ ایمانی تجربات ہے نا، ایمان کا نتیجہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی گھڑیاں انہی کیفیات میں گزر رہی تھیں۔ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشن اپنانا ہے تو اپنی زندگی میں یہ 4 کام لے کے آئیے۔ ٹائم مینجمنٹ کیجیے، اپنے رب سے دعا کریں، توفیق مانگیں، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ نبوت کے بعد آپ کے ساتھ کیا کچھ بیتا، آپ پر یہ حقیقت کھلی، دنیا کی حقیقت، کہ اس دنیا کے بعد آنے والی ایک اور دنیا ہے جو کامل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے اور انسان کا اصل گھر ہے۔ اس انکشاف کے بعد آپ زندگی کی بدلی ہوئی سطح پر آ گئے، آپ کو حقیقی جہان مل گیا تھا۔ ہمیں بھی زندگی ایسے بتانی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پا لیا تھا کہ آنے والی ایک اور دنیا ہے جو کامل ہے، مکمل ہے۔ اس جہان میں کمال تلاش نہ کریں، اس جہان کے کمال کے لیے زندگی نہ بتائیں، ہاں آنے والی دنیا کے لیے منصوبہ بندی کریں، اس کے لیے اس زندگی میں محنت کریں۔ ہاں آنے والی دنیا امیدوں کا مرکز اور تمناؤں کا محور بن جائے، یہی آخرت رخی زندگی ہے، یہی مطلوب ہے۔ خدا رخی، آخرت رخی زندگی گزارنے والا کامیاب، خود رخی زندگی گزارنے والا ناکام ہے۔ جو کوئی اپنی پسند سے جینا چاہتا ہے وہ ذات کی دلدل میں دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ جو ذات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اسے خواہشات گھیر لیتی ہیں، وہ درہم کا بندہ بن جاتا ہے، دینار کا بندہ بن جاتا ہے، رب کا بندہ کبھی نہیں بنتا۔ یاد رکھیے گا، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہ سچ ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ابتدائی مرحلہ ہے۔ جس طرح ایک دنیا سے محبت کرنے والے دنیا کی محبت میں گرفتار شخص کی تمام سرگرمیاں دنیا کے گرد گھومتی ہیں، اسی طرح آخرت پر یقین رکھنے والے کی فکر اس سوچ کے گرد گھومتی ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ زندگی کے ہر موقع پر، خوشیوں میں، غموں میں، تنقید میں، تعریف میں، محبت میں، نفرت کے موقع پر، کامیابی کے موقع پر، ناکامی میں، ہر حال میں آخرت کی فکر اس کی رہنمائی کرتی، حتیٰ کہ آخرت کی فکر اس کے شعور میں پیوست ہو جاتی ہے اور اس کا ذہن انہی کاموں میں چلتا ہے جو آخرت سے تعلق رکھتے ہوں۔ یوں جینے کی سطح بدل جاتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ مشنری زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دنیا میں نام پیدا کرنا، دنیا کا مال حاصل کرنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ وہی کام کر سکتے ہیں
جو آخرت رخی ہوں، جس کا صلہ دنیا میں نہیں آخرت میں ملنے والا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کی سطح بدل گئی. ہمارے کرنے کا کام بھی تو یہی ہے، جینے کی سطح کو بدلنا ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کی سطح بدلی تو آپ سب سے زیادہ جنت کے حریص بن گئے. آپ اپنے جینے کی سطح بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کو بدل ڈالیے، اپنے اصلی گھر میں جئیں. اس گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس جنت کے لیے جئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جہنم سے ڈرنے والے بن گئے. اسی وجہ سے آپ اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرتے تھے اور کثرت سے دعائیں مانگنا، ذکر کرنا آپ کی زندگی کا معمول بن گیا تھا. کرنے والے کام یہی ہے، لیکن یہ کام امپوز ڈسپلن کے تحت ہوں تو نیچرلی زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہتے. تبدیلی وہی حقیقی ہے جو اندر سے ابھرے، جس کا سرچشمہ انسان کا قلب و ذہن ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھیے، کتنی مختلف زندگی ہے. جینے کی سطح کو دیکھیے. میں آپ کی سوچ اور آپ کے سوچنے کے انداز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. غزوہ بدر میں رمضان 2 ہجری ہے، یہی رمضان تھا. لوگ جنگی قیدی بن کر آئے، سب آپ کے دشمن تھے. انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو وطن سے نکالا تھا، ان کو اذیتیں دیں، ان کے کاروبار چھینے، مگر آپ نے ان سے بہترین سلوک کیا. ان قیدیوں میں سے ایک شخص سہیل بن عمر تھا جو آپ کے خلاف بیہودہ تقریریں کیا کرتا تھا. سیدنا عمر فاروق نے رائے دی اس کے سامنے والے 2 دانت اکھڑوا دیے جائیں تاکہ آئندہ کے لیے وہ آپ کے خلاف تقریریں نہ کر سکے. جانتے ہیں آپ نے یہ سن کر کیا فرمایا؟ یہ مقام ہے سوچ کا، غور و فکر کا، دعا کا مقام ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا چہرہ بگاڑ دے گا اگرچہ میں اللہ کا رسول. خوف دیکھیے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رکھ سکتا. انسان کے اندر رحمت اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی سے آتی ہے، آخرت کے خوف سے رحمت پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میں اس کا مسئلہ نہیں کروں گا ورنہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ کر دے گا اگرچہ میں اللہ کا نبی ہوں. ایک بار آپ ایک سفر میں تھے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے بکری تیار کرنے کا حکم دیا. ایک شخص نے کہا میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کو پکاؤں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سب کام کر لیں گے. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں آپ لوگ کر لیں گے مگر میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے درمیان امتیاز سے رہے، یعنی اپنے آپ کو مختلف حیثیت میں رکھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت کے دائرے سے کبھی باہر نہیں جاتے تھے. عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، آپ کو خوشی خوش کر دیتی تھی، غم سے آپ غمگین ہو جاتے تھے. آپ ابدیت کے دائرے سے کبھی باہر نہیں جاتے تھے. مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد آپ کو ایک یہودی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی. قرض کی ادائیگی کے لیے جو مدت طے ہوئی اس میں ابھی چند دن باقی تھے کہ یہودی قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے لگا. وہ آیا اور اس نے آپ کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا. چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی. اس نے کرخت لہجے میں آپ سے کہا اے محمد میرا حق، میرا قرضہ واپس کر. اللہ کی قسم تم عبد المطلب کی اولاد حقوق کی ادائیگی اور قرض کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت آپ کے ساتھ تھے یہودی کی بدتمیزی پر انہیں سخت غصہ آ گیا. انہوں نے اسے ڈانٹا، قریب تھا کہ مارنا شروع کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. آپ نے سیدنا عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر ایسی بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو. پھر سیدنا عمر فاروق کو حکم دیا، اے عمر، اسے ساتھ لے جا کر اس کا حق ادا کر دو اور اسے 20 سا یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو. یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اسے دھمکایا ہے. یعنی آپ نے دھمکی دی 50 کلو کھجوریں اب زیادہ ادا کرو. دلائل النبوہ کی روایت ہے، بہقی میں، یہ والیوم 6 پیج 278 سے 80 کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ ماریہ قبطیہ سے بیٹا پیدا ہوا، جس کو عرب کے قاعدے کے مطابق ایک دایا کے حوالے کیا گیا جو ایک لوہار کی بیوی تھی. بیٹے کو دیکھنے لوہار کے گھر جاتے، وہاں دھواں آپ کی ناک اور آنکھوں میں گھستا رہتا اور آپ اسے برداشت کرتے رہتے تھے. آپ کے جذبات عام انسانوں سے مختلف نہیں تھے. جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ بیٹے کی موت پر رونے لگے. آپ غم زدہ تھے، مگر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، ان العین تدمع والقلب یحزن والقلب یحزن، بے شک آنکھیں اشک بار ہیں، دل غم زدہ ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم صرف وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہو. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم یقیناً غمگین ہیں. بخاری کی روایت ہے 1303 نمبر پر. واحد نرینہ اولاد ہے اور آپ سب لوگوں کے سامنے اعتراف کرتے ہیں ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی. یہ ہے سپریم ویلیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں، ایک روز میں مسلمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک روز میں کسی شخص کے پاس بیٹھا تھا جو مسلمان تھا. ان کا رنگ کالا تھا. میں نے کسی ضرورت سے انہیں بلایا تو یوں کہا، یا ابن السوداء، اے کالے رنگ والے، اے کالی کے بیٹے. آپ نے سنا تو سخت ناپسند کیا اور فرمایا، پیمانہ پورا بھرو، پیمانہ پورا بھرو. یعنی یہ معاملہ ٹھیک نہیں کہ کسی کو اچھے الفاظ سے یاد کرو اور کسی کو برے الفاظ سے. پھر آپ نے فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. سیدنا ابو ذر غفاری کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. شدت خوف سے زمین پر لیٹ گئے اور اس شخص سے کہا، اب کھڑے ہو جا اور میرے چہرے کو اپنے قدموں سے مسل دو. اللہ اکبر. ایک فقرہ ہے، زبان سے ایک چیز سلپ ہوئی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. آج دنیا میں نسلی فسادات ہیں، گورے اور کالے کے درمیان جو فرق ہے دنیا کے پاس اس کا کوئی حل نہیں. ایک کالا وہ حقوق نہیں رکھتا جو ایک گورا رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی عدل قائم کیا. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ملتی ہے سیدنا ابو ذر کے اسی طرز عمل کے بارے میں. آپ نے فرمایا تھا، اے ابو ذر، بے شک تم میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے گالی نکالتے ہوئے اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے، اللہ کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو، اپنے اسلام کو خطرے میں بھی نہیں سمجھتے. یہ آخرت کا خوف ہے جو زندگی بدل دیتا ہے، زندگی کا رخ بدل دیتا.
پھر ہم رسول اللہ کی حیات میں دیکھتے ہیں آپ کو عقیدت اور تنقید آپ پہ سے باہر نہیں کرتی تھی. دو چیزیں ہیں دونوں آپ پہ سے باہر کرنے والی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. آپ عرب سے لے کر فلسطین تک کے علاقے کے حکمران بن گئے. آپ کی زبان قانون کا درجہ رکھتی تھی. آپ سے جو محبت کی گئی، جتنی آپ سے عقیدت رکھی گئی، جتنی آپ کی تعظیم کی گئی، کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آئی. حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کی طرف سے رسول اللہ کے لیے عقیدت اور تعظیم دیکھی تو واپس جا کر قریش مکہ سے کہا، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھ ہی اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا ہے تو ان کے اصحاب نے اسے بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا. آپ نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کی. آپ نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی. آپ نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی. ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتے. بخاری کی 2731 نمبر روایت ہے. یہ اس شخص کی گواہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے لیے رکے تھے. یہ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کرنے والوں میں سے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی جان کے جو دشمن تھے وہ بھی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح بن گئے تھے. وہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے آپ کے اخلاق کی وجہ سے. اس قسم کی عقیدت انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے. وہ خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی عقیدت، کسی کی تنقید کبھی آپے سے باہر نہیں کرتی تھی. سیدنا انس سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا. اب دیکھتے ہیں گردن پر ایسا نشان بہت تکلیف دیتا ہے. سم ٹائمز ہلکی سی بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے. پھر اس نے کہا، اے محمد مجھے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم دیجئے جو اللہ تعالیٰ کا مال آپ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرا دیے. آپ نے اسے مال دینے کا حکم دیا. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. یہ صحیح بخاری کی 5809 نمبر روایت ہے. آپ کے جینے کی سطح کیسے بدل گئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری رہتی تھی. یہ ہے وہ مقام جس کے لیے ہم سب نے سٹرگل کرنی ہے. یہ کرنے والا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی اور عاجزی کی تصویر بنے رہتے تھے. کم بولتے تھے، تنقید سے غصہ نہیں کرتے تھے. کھانا کھاتے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر اور فرماتے، آکلو کما یاکل العبد. میں کھانا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھانا کھاتا ہے. وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ. اور میں بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے، یعنی غلام. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ. بے شک میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، اللہ کا غلام. سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ 544 نمبر پر ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے اسے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ چاہتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے 10 نمبر پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کیسی تھی؟ آپ کی حیات کے چند پہلو آج ہم نے دیکھے. آپ کی حیات کے بہت سنہرے پہلو ہیں جس کو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. لیکن ایک وعدہ آپ کو کرنا ہوگا. جینا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جئیں. اسی کا حکم دیا جہانوں کے بادشاہ نے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ ہے. اور کیوں نہ جئیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پیدا نہ کر سکیں. آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. گویا کہ آپ کی تخلیق آپ کی پسند اور آپ کی چاہت کے مطابق ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے جیسے تمام انسان عیبوں سے پاک پیدا کیے جاتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. لیکن جو محنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عیبوں سے پاک زندگی کے لیے، اس محنت کی طرف دیکھنا ہے اور وہی محنت اپنی حیات میں کرنی ہے. یا اللہ توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نزول قرآن کے مہینے میں صاحب قرآن کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان کے اختتام تک جاری رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رمضان کے بعد بھی، اور انشاءاللہ تا قراتوں میں بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.